زندگی اور موت جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. اس کو بس اس طرح سے لیجئے گا کہ یہ وہ ادارے ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ واقعی ہی لوگوں کو زندگی دی جاتی ہے. جس نے ایک انسان کو زندگی دی، اس نے پوری اولاد آدم کو زندگی دی. ڈر تو نہیں لگتا اس طرح پن ون لگتی ہے تو؟ پہلے چھوٹے جب ہوتا تھا نا تب بڑا ہوتا تھا، اب عادی ہو گیا، اب پتہ لگنا ہے. نور تھیلیسیمیا ہمارے بچوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے. پیشنٹ کی ایک ایکسپیکٹڈ لائف سپین جو ہے وہ دنیا میں کتنی ہے اور پاکستان میں کتنی ہے؟ اگر ان کو ٹائملی بلڈ لگ رہا ہے کہ ارلی کمپلیکیشنز پہ نظر رکھی جائے تو دے لیو جسٹ لائک نارمل ہیومن بینگس. والنٹیئرلی جو ہے نا پاکستان میں بلڈ دینے کی ریشو 1% بھی نہیں ہے. اپنے بچوں کو اور خود بھی تلقین کیجئے کہ 3 ماہ میں ایک دفعہ بلڈ کی جو ڈونیشن ہے، اگر یہ لوگ نہ بھی آپ تک رسائی کریں تو کوئی بندہ اپنے خون کا ہی حصہ پورا ہے، یہ تو اپنے جسم کی نکات آپ نے جیسے بات کی ہے، خون کی بوتل دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی وہ آیت سامنے آئی تھی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے ایک انسان کو زندگی دی، اس نے ایک انسان کو زندگی دی، اس نے پوری اولاد آدم کو زندگی دی. یہ خود گردی کی انتہا ہے کہ آپ ایک معمولی سا ٹیسٹ، ایک معمولی سی جو ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے وہ نہیں کرواتے، اور آپ اپنے بچے کو ساری زندگی کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج ہم یہاں پہ آئے ہیں تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی شنودی کے لیے ایک مریض کی عیادت کرنے کے لیے، یہ مریض اگر صرف عیادت کے لیے آئیں گے تو 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے. 70,000 فرشتے. اور جب تک آپ عیادت کریں گے اس وقت تک آپ جنت کے باغات میں سے باغ میں، اگر عیادت کرنے کا اتنا اجر و ثواب ہے ان مریضوں کی، تو ان کی جان بچانے کا کس قدر اجر و ثواب. بڑی نیکی ہے جو میں مس کر رہا ہوں، اپرچونٹی مس کر رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں آج آپ نے یہاں پہ آ کے ایک تو انسانیت کے لحاظ سے اور ایک اسلامک جو اس کا پس منظر ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ خون کی جو ڈونیشن ہے یا خون کو دینا بھی غیر شرعی 100% جائز ہے. یہ جو متھ ہے اور یہ جو فلسفے ان کو بھی ہم نے کنڈیم کرنا ہے. خون دینا ڈونیشن ہے جائز ہے، نہ کہتا باعث ثواب ہے، باعث ثواب. آپ نے تو اس کو جسم کی زکات کا ایک کہہ دیا. تو یہ بات ویسے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا آپ نے جملہ بولا ہے. ویسے بھی خون کے قطرات اللہ رب العزت کے بہترین زخم ہوا رسول اللہ کی ذکر جو اللہ کے راستے میں لگا ہوا. یہ جذبہ شروع سے جو ہے نا میرا جو والدین کی طرف سے جو ہے نا لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ جو تھا نا یہ شروع سے. آپ کو کوئی میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے؟ میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے کوئی. اور سب سے جب میری والدہ فوت ہوئی تو اس سے بعد تو بالکل ہی میں نے اپنے آپ کو اس میں ڈیوٹ کر لیا. اس میں زندگی میں 24 گھنٹے جو ایک دن کی ہے اس میں سے کتنے گھنٹے یہاں گزرتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے آپ کہہ لیں کہ 24 گھنٹے ہی جو ہے نا، اگر رات کے 11 بجے بھی مجھے کال آتی ہے کسی ہاسپٹل سے کہ ہمیں بلڈ بیگ چاہیے تو میں وہ فوراً اٹینڈ کرتا ہوں اور ان کو بلڈ بیگ ارینج کرتا ہوں. بلڈ بینک مل جاتے ہیں، اتنے ہو جاتے ہیں؟ ہمارے پاس ڈونر ہے، بہت بڑی لسٹ ہے. 2015 سے ہم بلڈ کیمپ لگا رہے ہیں. ہمارے پاس بہت بڑی لسٹ ہے اور اس لسٹ میں سے ہم پھر اپنے بچوں کے لیے بھی اور اگر باہر کسی کو ضرورت پڑے تو ان کے لیے بھی ہم بلڈ. یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بلڈ آپ کے جسم کے اندر ہے یہ 3 ماہ کے بعد 90 ڈیز کے بعد 90 ڈیز کے بعد ضائع ہو جاتا ہے. کرنا چاہیے. علاج تو ہم کر رہے ہیں اور یہ کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. یہ ہم کرتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ نے بچے کی زندگی رکھی ہے. تو اصل چیز ہے تھیلیسیمیا فری پاکستان. ہمارے قریب میں ایران ہے، نیپال ہے، ترکی ہے، اٹلی ہے، UK ہے اور بہت سارے. یہ تھیلیسیمیا فری سارے کنٹری ہے. آج سے کوئی 10-20 سال پہلے ہمارے سے زیادہ ان میں تھیلیسیمیا پیشنٹ تھے. ایران پتہ ہے کیوں تھیلیسیمیا فری ہے؟ ایران کے اندر جو نکاح کی شرط ہے نا بیسیکلی وہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہے. اسی طرح باقی ملکوں میں بھی انہوں نے شادی سے پہلے ٹیسٹ لازمی کیے ہیں جس وجہ سے یہ تھیلیسیمیا فری کنٹری ہوئی. تو اگر پاکستان میں بھی آج بھی یہ نکاح کے اندر کالم رکھ دیا جائے کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ ضروری ہے تو پاکستان کو تھیلیسیمیا فری کرنے میں آگے 25 سال اور لگیں گے. کہ جو بچے پیدا ہو گئے ہیں ان کو تو بلڈ لگنا ہی لگنا ہے، ان کو میڈیسن دینی ہے. آئندہ سے بچے پیدا نہ ہوں. آئندہ سے بچے پیدا ہوں. اس میں یہ بڑی اچھی رائے ہے کہ نکاح کے فارم کے اندر اگر یہ بات آ جائے تو اس میں علماء کرام بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، میں تو آج یہاں پہ آیا ہوں تو اویئرنیس کی کمپین انشاءاللہ ممبر سے بھی چلے گی. اور یہ جو بات ہے کہ انہوں نے کہا یہ صرف موروثی ہوتی ہے، جو انہوں نے پہلے ہم سے صرف موروثی بیماری ہے اور اس کا ایک علاج اگر نکاح سے پہلے ٹیسٹ ہو جائے تو 99% یہ ختم ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آخر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، موروثی بیماری ہے مانتے ہیں لیکن آخر پہلا مریض بھی تو دنیا میں پیدا ہوا تھا.
تو وہ اس کا مطلب یہ بنیادی طور پہ بیماریاں اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو چند جو احتیاطی تدابیر ہیں نا روحانی وہ بھی ضرور اختیار کرنی چاہیے. مثلا آج ہم آئے ہیں پیشنٹس کو دیکھا ہے یا جو بچے بیمار ہیں یا نہیں ہیں وہ کسی پیشنٹ کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو وہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا. پھر یہ جو سارے کے سارے بچے اگر روحانی طور پہ یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں چیمہ صاحب کو بھی کہوں گا کہ یہاں پہ سورۃ رحمان کی تھراپی ہونی چاہیے, سورۃ فاتحہ کی تھراپی ہونی چاہیے. انشاءاللہ جیسے یہ میڈیکیشن کے ساتھ ان کو ریلیف مل رہی ہے یا خون کی بوتل لگنے سے ریلیف مل رہی ہے, انشاءاللہ اس تھراپی سے بھی ملے گی. اور ایک بات صرف میں آپ کی آگے بڑھاؤں گا, آپ نے کہا خون نکالنے سے ضائع نہیں ہوتا. میں اس کی ایک حدیث کے ساتھ ثبوت دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب معراج میں گئے تھے تو فرشتوں نے کیا کہا تھا رسول اللہ کو, اپنا علاج کراؤ حجامے سے, حجامہ سے, اور خون نکالنے کا معاملہ. آپ بتائیں وہ صرف خون نکالنا ہے اور وہ سنت ہے. خون نکالنا اس کا مطلب ہے 3 مہینے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہی بلڈ چینج ہوتا ہے سارا کا سارا, اگر حجامے سے نکلوانا ہے تو اللہ کے بندوں کو دے کے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کو, ان بچوں کو جو مریض ہیں, اگر پاکستانی معاشرے میں یہ اویئرنیس آ جائے کہ ہم نے خون دینا ہے تو حجامہ کرانے کی بھی حجامہ کرانا چاہیے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن حجامے کی بھی وہی فوائد ہے جو خون دینے کے فوائد. یہ فرمائیے چیمہ صاحب کہ اگر کسی نے آ کے بلڈ دینا ہو لاہور میں, پاکستان میں, پنجاب میں, کہیں بھی, تو وہ کیسے رابطہ کرے گا؟ ہمارا 111 کا نمبر ہے 111666783. اور اگر وہ گوگل پہ جائیں گے وہاں پہ ہماری لوکیشن بھی ان کو مل جائے گی. اور بلڈ دینے کے لیے ہمارا سینٹر 24 آور کھلا ہے. ہمارا بلڈ بینک بھی 24 آور کھلا ہوتا ہے. وہ ایک ہی جگہ پہ ہے, اسی جگہ پہ وہ جب مرضی یہاں پہ 24 آور آ کے اپنا بلڈ بھی دے سکتے ہیں. اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ آگے رمضان آ رہا ہے, ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم ان بچوں کے لیے اگلے 20-21 دن کا بلڈ اکٹھا کر لیں, لیکن اس کے باوجود رمضان میں بلڈ کیمپ نہیں لگتے, یونیورسٹیوں کالجوں میں بلڈ کیمپ نہیں لگتے. تو اگر کوئی ہمارا میسج سن رہا ہے تو وہ شام کے ٹائم افطاری کے بعد یا تراویحوں کے بعد بھی آ کے ہمارے پاس ہمارا سینٹر کھلا ہوتا ہے, ہمیں آ کے بلڈ. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں بلال بھائی, روزوں میں لوگ بلڈ نہیں دیتے, یہ لوگوں کی ایک کمزوری ہو جائے گی اور وہ سمجھتے ہیں شاید اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں جنگ بدر کہاں میں ہوئی؟ رمضان میں ہوئی, تو خون نکلتا تھا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جان بچانے کے لیے نہیں ہے, ہاں روزے کی حالت میں بھی بلڈ دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے تو ہماری قوم کی مینٹیلٹی کو دیکھ کے کی ہے کہ افطاری کے بعد آ جائیں یا تراویحوں کے بعد آ جائیں. خون ضرور دینا چاہیے. جن بچوں کی زندگی آپ کے خون سے چلی ہے ان کو خون دیا جائے. جن بچوں کی زندگی آپ کے جنگ کے اندر, جنگ اور جنگ بھی کہاں رمضان میں 17 رمضان میں دے رہے ہیں, 17 رمضان کو, تو آپ کے اوپر ایسی کون سی, میں کیا جملہ استعمال کرنے لگا تو نہیں کرتا, کمزوری تاری ہو جائے گی. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, ہمارے ایک بڑے اچھے عزیز کراچی میں تھے اور وہ رمضان میں انہوں نے ڈونیشن کے لیے اپیل کی, ہم ان کے لیے ڈونیشن کی اپیل کر رہے تھے. یقین کیجئے کہ رمضان کے اندر روزہ دار نوجوان جو تھے وہ کراچی بھر سے ان کے پاس اسی ٹرانسمیشن کے اندر پہنچے اور انہوں نے اپنا بلڈ ڈونیٹ کیا. لیکن ایک بات جو شاید چیمہ صاحب کو کہنا چاہیے اور بھرپور کہنا چاہیے, میں ان کے بہاف پہ کہہ رہا ہوں کہ صرف خون نہیں چاہیے, ان کو اپنے اوور ہیڈس کے لیے آپ کی زکوٰۃ بھی چاہیے. میں لفظ خیرات استعمال کرنا نہیں چاہتا, میں خیرات بھی اچھا ہے, خیرات بھی کریں, زکوٰۃ بھی کریں, ہدیہ بھی کریں, جو بھی چاہیں کریں, لیکن ان کے مالی مسائل ہوتے ہیں. اور ہر NGO کا جو کہ کام کر رہی ہے کسی کے لیے, پبلک کے لیے کر رہی ہے, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہی, آپ کے لیے کر رہی ہے, آپ کے لیے نہیں کر رہی, آپ کے بچوں کے لیے کر رہی ہے. اگر ان کی مالی مدد بھی آپ کے ذمہ نہیں ہوگی تو پھر ان کی جو کیپیسٹی ٹو ورک ہے وہ کس قدر افیکٹ ہوگی. اور وہ افیکٹ جو ہے وہ مجھے, آپ کو, میرے اور آپ کے بچوں کے لیے ہوگا. یاد رکھیے گا, آپ نے زکوٰۃ بھی دینی ہے نور فاؤنڈیشن کو, آپ نے خون کا عطیہ بھی دینا ہے, آپ نے خیرات بھی دینی ہے, آپ نے ہدیہ بھی دینا ہے. اور اس کو صرف ایک وقت کے لیے نہیں دینا, اس کو آپ نے پرماننس دینی ہے, پرماننس دینی ہے, پرماننس دینی ہے, استقامت دینی ہے. اور دعا کے ساتھ یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس رمضان میں یہ کرنے کی استقامت اور توفیق